بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں، یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں۔ تشریح: عافیت کا مطلب ہے تمام دنیاوی، اخروی اور ظاہری باطنی آفات اور بلیات سے سلامتی اور تحفظ۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتا ہے، وہ برملا اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور کرم کے بغیر وہ زندہ اور سلامت بھی نہیں رہ سکتا، اور کسی چھوٹی یا بڑی مصیبت اور تکلیف سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ بس ایسی دعا اپنی کامل عاجزی، بے بسی اور سراپا محتاجی کا مظاہرہ ہے، اور یہی کمال عبودیت ہے۔ اسی لیے عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو سب دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات، حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی جس کو دعا کی حقیقت نصیب ہو گئی اور اللہ سے مانگنا آ گیا، اس کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھل گئے۔ دعا دراصل ان دعائے الفاظ کا نام نہیں ہے جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو تو زیادہ سے زیادہ دعا کا لباس یا قالب کہا جا سکتا ہے۔ دعا کی حقیقت انسان کے قلب اور اس کی روح کی طلب اور تڑپ ہے، اور حدیث پاک میں اس کیفیت کے نصیب ہونے ہی کو باب دعا کے کھل جانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جب بندے کو وہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ معرف الحدیث نمبر 1123۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1418۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے پاس سے گزرے۔ ایک بچہ راستے کے درمیان بیٹھا تھا۔ جب اس کی ماں نے جانور دیکھے تو ڈر گئی کہ کہیں اسے روند نہ ڈالے۔ وہ بے ساختہ دوڑی اور کہنے لگے، میرا بچہ، میرا بچہ، اور اپنا بچہ اٹھا لیا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ عورت تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ حدیث نمبر 1419۔ حضرت رفاعت بن عمران جہنی سے مرفوع مروی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو بندہ ایمان لاتا ہے پھر سیدھا رہتا ہے، اسے جنت میں چلا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم اور تمہاری نیک اولاد جنت میں جگہ نہ بنا لیں۔ اور مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث نمبر 1412۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ پکار کر رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے
تو وہ اس کو دنیا مافیا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ معرف الحدیث نمبر 1327۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2270۔